السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ہمارے ناول کی 9th ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی ہے قسط نمبر 9 تحریر اریج شاہ۔ شاذل آ رہا ہے تم سے معافی مانگنے کے لیے۔ بنا کسی طرح کا ڈرامہ کیے تم اسے معاف کر دو گے کیونکہ تم اس کے دوست بننا چاہتے ہو اور ہمیشہ اس کے اچھے دوست بن کر رہنا چاہتے ہو۔ اور یہ بات مجھے تمہیں دوبارہ نہ بتانی پڑے۔ بابا وجاہت کے غصے میں وجاہت کے کمرے میں غصے سے آتے ہوئے کافی غصے اور سخت لہجے سے گویا ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے بابا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے میرا سر پھوڑ دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ میں اس کے کبھی منہ بھی نہیں لگنا چاہتا۔ سنا آپ نے؟ میں ہرگز اس کی معافی کو قبول نہیں کروں گا۔ دیکھو وجاہت، یہ ساری باتیں میں نہیں سننا چاہتا۔ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم اسے معاف کرو گے تو مطلب کرو گے۔ وہ یہاں تم سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ وہ اب بھی سختی سے پیش آ رہے تھے۔ لیکن کیوں بابا؟ اس نے میرا سر پھاڑ دیا ہے، اتنا خون بہا ہے میرا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی معافی کو ایکسیپٹ کروں۔ وہ پریشانی سے ان سے کہنے لگا تھا، ہاں کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں۔ میری جان، اس نے تمہارا سر ہی نہیں پھاڑا بلکہ تمہارے باپ کو اس کے باپ نے بہت بڑی ڈیل بھی دی ہے۔ اگر تم دونوں کی لڑائی میں کسی بھی طرح کے تعلق خراب ہوئے تو میرے بزنس پر برا اثر پڑے گا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا ہوں۔ آ رہی ہے سمجھ میں تمہیں میری بات؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے بزنس سے بھلا میرا کیا تعلق ہے۔ وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی معافی کو، تم اس بات کو ہرگز نہیں بڑھاؤ گے وجاہت۔ میں نے کہہ دیا وہ تم سے معافی مانگے گا اور تم خاموشی سے اسے معاف کر دو گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ وجاہت کچھ بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اپنے باپ کی خاطر مجبور ضرور ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا طریقہ ہے، پہلے سر پھاڑ دو اور پھر آ کر معافی نامہ جاری کر دو۔ ٹھیک ہے، کر دوں گا میں اس کو معاف، لیکن آپ لوگ بھی اسے اچھی طرح سے سمجھا دیجئے گا کہ میرے اور میری منگیتر کے بیچ میں ہرگز آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور روم سے میں کس طرح سے بات کرتا ہوں یا اس کو کیا کہتا ہوں، اس چیز سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بھی دور ہی رہے تو بہتر ہوگا۔ اور ہاں، اروم اس کی دوست ہرگز نہیں ہے۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ بابا کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کی معافی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اس بات کو تو وہ بھی قبول کرتے تھے کہ اروم اور اس کے معاملے میں کسی تیسرے کو بولنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ شاہد ماموں کے گھر آ تو گیا تھا لیکن یہاں آ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں وجاہت کی ماں نے اسے بس یہ بتایا تھا کہ وجاہت اوپر والے کمرے میں ہے اور وہ اپنے بابا کے ساتھ سیدھا وجاہت کے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔
کل جو کچھ بھی ہوا اسے لے کر وہ بالکل بھی کسی طرح کا ریگریٹ محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا باپ اس کی وجہ سے شرمندہ ہوا تھا اور وہ اپنے باپ کے لیے معافی مانگنے کو تیار تھا۔ میں صرف سوری بولوں گا، اگر اس نے کچھ نخرے وغیرہ کیے تو میں فوراً سے واپس آ جاؤں گا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے کمرے کے دروازے کے قریب رک کر اپنے باپ سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ اندر آنے کے لیے مجبور کر چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے بابا بھی اس کے بالکل پاس ہی کھڑے تھے۔ وجاہت، آئی ایم سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے تمہارے سر پر گملہ اٹھا کر مار دیا۔ تمہیں کافی زیادہ چوٹ لگی ہے تو مجھے کافی ریگریٹ محسوس ہو رہا ہے، اسی لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ احسان جتانے والے انداز میں معافی مانگ رہا تھا۔ ارے بیٹا، معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی وجاہت نے تمہاری بات کا بالکل برا نہیں منایا۔ غصے میں تو انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا ہے، اور ویسے بھی تم دونوں بھائی ہو اور بھائیوں میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس بات پر تو میرا نہیں خیال کہ وجاہت تم سے ناراض ہوگا، تم دونوں اچھے دوست ہونا۔ شاہد ماموں نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا تھا کیونکہ وجاہت نے اس کے انداز پر جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نہیں، ہم دوست ہرگز نہیں ہیں، میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس میں دوستی کہاں سے آ گئی؟ وہ ان کے دوست لفظ پر تھوڑا حیران ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اٹس اوکے، لیکن آئندہ خیال رکھنا کہ تمہارا غصہ کسی کا خون نکال سکتا ہے اور کسی کا سر پھاڑ سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا، میں تمہارے لیے یہ گفٹ لایا تھا، عاصم صاحب نے بیچ میں بولتے ہوئے ایک گفٹ اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ واؤ پھوپھا جان، اس میں کیا ہے؟ اس نے گفٹ دیکھتے ہوئے اندازہ لگا لیا تھا۔ جتنا اس کا وزن تھا یقیناً اس میں کوئی ٹیپ تھا۔ اس میں آئی ٹیپ ہے، مجھے شاذل نے بتایا کہ تمہیں کافی پسند آیا تھا اس کا ٹیپ، اسی لیے تمہارے لیے گفٹ کے طور پر لایا ہوں۔ یقیناً تمہیں پسند آئے گا وہ، اور پلیز میرے شاذل کو معاف کر دینا، وہ دل کا برا نہیں ہے، بس اسے غصہ بہت آتا ہے۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹس اوکے پھوپھا جان، اور مجھے ہرگز برا نہیں لگا۔ وہ ٹیب اوپن کرتے ہوئے کافی خوشی سے بولا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل تک جس چیز کی اسے خواہش تھی وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ بھی صرف شاذل کی وجہ سے۔ اگر وہ اس کا سر نہیں پھاڑتا تو یقیناً اسے یہ ٹیب بھی نہیں ملتا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بیٹا، پھر ہم سب ایک پارٹی کریں گے، گیٹ ٹوگیدر، سب مل کر تھوڑا وقت گزاریں گے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بابا، اب واپس چلیں؟ میرے خیال میں ہم صرف معافی مانگنے آئے تھے، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے والے ہیں۔ اس نے جیسے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا، ویسے اسے ہسپتال جانے سے نفرت تھی، لیکن یہاں سے جان چھڑانے کے لیے وہ ہسپتال جانے کو بھی تیار تھا۔ ہاں بیٹا چلو، انہوں نے مسکراتے ہوئے ان سب کو خدا حافظ کہا، جبکہ وہ ان کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ کون سے ہسپتال جا رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اس دن ہم کسی اور سائٹ سے گئے تھے، وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا تھا۔ آج ہم وہاں نہیں جا رہے، میرا مطلب ہے آج ہم
ہسپتال نہیں جا رہے بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ جا رہے ہیں۔ وہ اس سے کچھ چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ کس طرح کے انسٹیٹیوٹ؟ آپ مجھے کوئی کورس کروانا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ، کیا آپ مجھے کسی نشہ چھڑوانے والے انسٹیٹیوٹ میں لے کر جا رہے ہیں؟ کم آن بابا، کیوں فضول میں پیسے برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے دے دیجئے گا۔ یہ انسٹیٹیوٹ ہرگز مجھ سے نشہ نہیں چھڑوا سکتے۔ اس نے جیسے انہیں وارن کیا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو شاذل، میرا دل گھبراتا ہے جب تم اس طرح سے کہتے ہو۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم ایک نارمل زندگی جینے لگو گے۔ مجھے یقین ہے وہ وقت دور نہیں جب تم ہر طرح کی برائی چھوڑ دو گے، اور دیکھنا اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یقین سے کہہ رہے تھے۔ ڈیڈ پتہ نہیں آپ کو اتنا یقین کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، لے چلیے مجھے انسٹیٹیوٹ میں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ مجھ سے نشہ چھڑوا سکتے ہیں، یہ سب ادارے صرف آپ سے پیسے نکلوائیں گے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اور ایک منٹ، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ وجاہت ندیدوں کی طرح میرے آئی ٹیب کو دیکھ رہا تھا، یہ نہیں کہا تھا اسے پسند ہے اور آپ اسے بھی گفٹ کر دیں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیجئے عاصم خان صاحب، آپ پر، آپ کے پیسوں پر اور آپ کے پیار پر صرف میرا حق ہے۔ خبردار جو آئندہ اسے بیٹا کہہ کر پکارا، بیٹا صرف میں ہوں، اور میں بہت جلتا ہوں جب آپ کسی اور سے پیار جتاتے ہیں۔ وہ صاف اور واضح الفاظ میں انہیں اپنی جلن بتا رہا تھا۔ میری جان، میں تو صرف اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے صفائی پیش کر رہے تھے۔ وٹ ایور بابا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کے لیے محبت جتاتے ہوئے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، اور پلیز آج کے بعد نہ تو آپ اسے بیٹا کہہ کر پکاریں گے اور نہ ہی اسے کوئی گفٹ دیں گے۔ اس نے جیسے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ بابا مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئے۔ ٹھیک ہے میری جان، میرا بچہ، صرف تم ہی ہو جس کا میرے پیار پر حق ہے۔ میں ہرگز دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، میری غلطی معاف کر دی جائے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دی آپ کی غلطی کو معاف۔ آج کے بعد ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ انسٹیٹیوٹ کہاں پہ ہے؟ وہ احسان جتاتے ہوئے انہیں معاف کرتا اب انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ یہیں کی لوکیشن کے بارے میں پتہ ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، دیکھ لیں گے یا پھر مل کر کھو جائیں گے باپ بیٹا۔ وہ مسکرائے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، اور پھر وہاں کہیں جاریوں کے پیچھے جا کر ہم ایک ایک کش لگائیں گے۔ قسم سے مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ وہ ان کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے بولا تھا۔ فضول باتیں نہ کیا کرو میرے ساتھ۔ وہ سامنے انسٹیٹیوٹ ہے۔ وہ سامنے ہی پار انسٹیٹیوٹ کے بورڈ کو دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مطلب اتنی گندی جگہ پہ وہ اسے آنا تھا۔ بابا، یہاں کے لوگوں کی جو حالت ہے، آپ کو کہیں سے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ نشہ چھڑواتے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے یہ نشے کی پکی لت لگواتے ہیں۔ فضول باتیں مت کرو اور آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو وہ بھی کندھے اچکا کر ان کے ساتھ ہی گاڑی سے اترا تھا۔ تو کس کو داخل کروانا ہے آپ نے اس انسٹیٹیوٹ میں؟ کیا آپ کا یہ بیٹا نشہ کرتا ہے؟ وہ حیرانگی سے شاذل کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نشہ کرتا ہے یا نشے سے اس کا کوئی بھی تعلق ہے۔ جی، یہ میرا بیٹا ہے اور اسے نشے کی عادت ہے۔ میرا مطلب ہے کہ نشے کرتے ہوئے اسے عادت نہیں لگی، بلکہ بچپن میں اس کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اغوا کاروں نے اس پر ڈرگس ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔
وہ لوگ الگ الگ طریقوں کے نشے کے ٹیکے اسے لگواتے رہے تھے تاکہ وہ جان سکیں کہ کون سا نشہ کتنی حد تک خطرناک ہے۔ اس کے بعد یہ 3 سال تک کوما میں رہا ہے اور ڈاکٹرز نے مسلسل اسے نشے کے انجیکشن دیے ہیں تاکہ زندہ رہ سکے، اور اب اسے نشے کی لت لگ چکی ہے۔ انہوں نے تفصیل سے اسے بتایا تھا، جبکہ اپنی کہانی بار بار سنتا وہ کافی اکتا چکا تھا۔ مطلب کہ اسے دوائیوں والا نشہ دیا گیا ہے، وہ تو آسانی سے چھوٹ سکتا ہے۔ بالکل بے فکر ہو جائیں، صرف فیس جمع کروائیں نشہ چھڑوانے کی۔ 3 مہینے کا کورس ہے اور 3 مہینے میں ہم 9 لاکھ روپے لیں گے آپ سے۔ 3 مہینے کے اندر آپ کا بیٹا ہر طرح کا نشہ چھوڑ دے گا، بلکہ نشے سے توبہ کر لے گا۔ دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے پوری امید دلوائی تھی انہیں۔ کیا سچ میں میرا بیٹا نشہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ خوش ہو گئے تھے۔ جی ہاں بالکل، آپ کا بیٹا ہر طریقے کا نشہ چھوڑ دے گا، بس آپ ہم پر یقین رکھیں۔ دیکھیے گا 3 مہینے کے بعد کسی نشے کا نام تک نہیں لے گا۔ اور وہ پوری طرح انہیں یقین دلا رہے تھے، جبکہ شاذل خود بھی حیران تھا کہ وہ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں آج ہی فیس جمع کروا دوں گا، بس آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ میرے بیٹے کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ میں اپنے بیٹے کے لیے یہاں ایک الگ کمرہ چاہتا ہوں جس میں میرے بیٹے کو کوئی تنگ نہ کرے، اور میرا بیٹا یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ والی یونیفارم نہیں پہنے گا کیونکہ اسے سفید رنگ پسند نہیں ہے۔ وہ جیسے اس کی شرطیں بتا رہے تھے۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا یونیفارم نہیں پہننا چاہتا تو کوئی بات نہیں، آپ جیسے بڑے لوگوں کے لیے ہم تھوڑی بہت رعایت دے سکتے ہیں۔ بس اب خوش؟ تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ میں آج ہی فیس جمع کروا دوں گا، لیکن میرا بیٹا اگلے ہفتے سے آئے گا۔ وہ کیا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن ہے، تو میرا بیٹا فنکشن کے بعد ہی آپ لوگوں کو جوائن کر سکے گا۔ انہوں نے بتایا تھا، جبکہ وہ حیران ہوا تھا۔ اسے تو کسی فنکشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب چاہیں جوائن کریں۔ انہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی۔ بابا کون سا فنکشن ہونے والا ہے؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا آپ نے، اس نے کم آواز میں ان سے پوچھا تھا۔ بیٹا وہ عروج اور وجدان کا نکاح ہے اسی ہفتے، مجھے بھی آج ہی تمہاری مامی نے بتایا تھا۔ کیوں بابا؟ عروج تو بہت چھوٹی سی ہے نا؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ سے 16 سال کی ہے، اور اب وہ کالج جوائن کر رہی ہے نا، تو کالج جوائن کرنے سے پہلے وہ لوگ نکاح چاہتے ہیں۔ خیر ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی ہے، ہم کیا بول سکتے ہیں۔ اسی جمعہ کو نکاح ہوگا۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ سو گائز، پہلے تو سوری، آج گاڑیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ سارا دن یہاں پہ گاڑیاں ہی چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں شارٹ ایپیسوڈ ہے، تو گائز اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب جب فیس بک پہ آئے گا تب ہو سکتا ہے میں ایپیسوڈ لانگ کروں، تو فی الحال تو یہ یہیں پر چل رہا ہے، اور یہ اتنا لمبا ناول نہیں ہے جتنا آپ لوگ سوچ رہے ہیں، یہ ناول ہی شارٹ سا ہے، اور اس حساب سے جتنا شارٹ یہ ناول ہے، میرے خیال میں اس کی ایپیسوڈ بھی ٹھیک ہی آ رہی ہے۔ یہ 40 تک جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو خیر ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ نے یار آپ لوگ لائک کرتے ہی نہیں ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ویسے تو میں شیئرنگ بھی وغیرہ نہیں کرتی ہوں، پروموشن وغیرہ بھی نہیں کرتی ہوں اس کی، لیکن پھر بھی آپ لوگ بالکل لائک نہیں کرتے ہو یار۔ لائک کر دیا کرو، تھوڑا سا بندہ موٹیویٹ ہی ہو جاتا ہے کہ اور لکھے، اور ڈبل ایپیسوڈ دینے کی بھی کسی دن کوشش کروں گی، لیکن آپ لوگ تو بالکل لائک کرتے ہی نہیں ہو۔ تو لائک کرو یار، کامنٹ کرو شاذل کا کردار کیسا لگ رہا ہے، اور
وہ کس طرح سے اروم سے شادی کرے گا یا پھر اروم کبھی اس سے شادی کرے گی یا کیا ہونے والا ہے، تھوڑا سا وہ مجھے بتاؤ تاکہ میرا اور لکھنے کا دل کرے۔ آپ لوگ تو بالکل خاموش بیٹھے ہو، پرا آیا پرا اور گئے، بائے بائے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو کل کی پوسٹ پہ کمنٹ اچھے کر دینا، ہم ملیں گے نا آپ کو کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔